بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیو، امام ربانی ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی کتاب الداء والدواء یا الجواب الکافی کا پڑھنے کا جو سلسلہ چل رہا تھا، ہم اور آپ اس موضوع پر چل رہے تھے کہ گناہوں کے نقصانات کیا ہیں اور اس کی سزائیں کیا ہیں۔ یہ بات ہم نے رکھی تھی کہ امام القیم رحمہ اللہ نے اس موضوع کو بڑی تفصیل سے لیا ہے۔ آپ لوگ اس کے اوپر یہاں سے جانے کے بعد بھی ایک ایک پر غور کریں، اور اگر ہو سکے تو ہر ایک کو ایک ایک نقصان کو لے کر کے اس کے کچھ دلیل بنا کر کے ایک چھوٹے چھوٹے سے نوٹ تیار کر کے اسے اپنے ساتھیوں یا لوگوں میں بھیجنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ایک مومن کو نصیحت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نصیحت دیتا ہے، فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ تو انہی عقوبات یا سزاؤں کا سلسلہ چل رہا ہے جو گناہ کے عوض ہوتی ہے۔ خاص طور پر ابھی جو 2-3 سزائیں ہیں جو بیان کر رہے ہیں وہ خصوصی توجہ کی ہیں، اور ہم یہ دیکھیں کہ کہیں ہم اس میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ دیکھیے، امام القیم رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ معاصی اور گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ بندے کو اس کے گناہ دائرہ احسان سے خارج کر دیتے ہیں، دائرہ احسان سے۔ اس لیے کہ ہمارے اسلام کے دین کے کتنے درجے ہیں جی؟ کتنے درجے ہیں؟ 3 درجے ہیں۔ کون؟ اسلام، ایمان اور احسان۔ سب سے اعلیٰ درجہ کون ہے؟ احسان ہے۔ احسان کیا ہے؟ کہ تو اللہ کی عبادت کر اس طرح کی گویا تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہا ہے تو یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اگر یہ احساس ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے تو بندہ کوئی گناہ کرے گا جی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے بندہ احسان جو اسلام کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ امام القیم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ معاصی اور گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ بندے کو اس کے گناہ دائرہ احسان سے خارج کر دیتے ہیں، دائرہ احسان سے، اور محسنین کے، اور صرف یہی نہیں، اور محسنین کے اجر و ثواب سے وہ جو محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محسنین کے لیے جو اجر و ثواب رکھا ہے وہ اس سے محروم۔ ساتھیوں، ہم دنیا میں اگر ہم یہ دیکھیں کوئی ہم یہ کام ایسا کرتے ہیں تو کمپنی یا ہمارے جو شریکہ ہے وہ ہمیں جو بونس دیتا ہے وہ ہمیں بونس نہیں دے گا اگر ہم یہ کام چھوڑ دیں گے، ہم غلطی کریں گے تو کوئی آدمی کرنا چاہے گا؟ نہیں کرنا چاہے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسی پر غور کرے کہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ جو احسان محسنین کو اللہ تعالیٰ ان اللہ مع المحسنین جو اجر دینے والا ہے، گناہ کی وجہ سے ہم اس سے کیا ہوتے ہیں؟ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو جب بندے کے قلب میں احسان جاگزی ہو جاتا ہے تو وہ بندے کو معاصی سے روکتا ہے۔ ایسا بندہ جب عبادت سر انجام دیتا ہے تو اس طرح انجام دیتا ہے کہ گویا اللہ کے سامنے موجود ہے، اور یہ حالت اسی وقت ہوتی ہے جبکہ بندے کے قلب میں ذکر الہی، اس کی محبت اور اس سے خوف و ڈر کا اس پر غلبہ ہو، اور غلبہ ایسا ہو کہ گویا بندہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور یہی وہ کیفیت ہے جو بندے کو معاصی کے ارتکاب سے باز رکھتی ہے۔ اور بعد کیا رکھتی ہے؟ ارتکاب معاصی کے ارادے تک سے اسے دور رکھتی ہے۔ یہی کیفیت و حالت معاصی اور بندے کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، اور جب بندہ کوئی دائرے احسان سے خارج ہو جاتا ہے تو اپنے رفقائے خصوصی اور خوشگوار حیات اور اللہ کے کامل ترین بندوں کی رفاقت و تائید سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ باوجود اس کے اگر اللہ تعالیٰ اس قسم کے کسی بندے کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو اسے عام مومنین، عام اہل ایمان کے دائرے میں برقرار رکھتا ہے، پھر بھی اگر وہ معاصی اور گناہوں سے احتراز نہیں کرتا تو بالآخر اللہ تعالیٰ اسے عام اہل ایمان کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زانی زنا کے وقت مومن نہیں رہتا، اور شراب خور شراب نوشی کے وقت مومن نہیں رہتا۔
اس لیے کہ جس وقت وہ شراب پینا چاہتا ہے اگر اس کا ایمان صحیح ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، فرشتے ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو وہ اس وقت وہ کام نہ کرے۔ اور یہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوں، کوئی 1.5 سال کا بچہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم یا تو اس کو ہٹائیں گے یا تو ہم خود اس کام سے رکیں گے۔ تو چل جائے کہ اللہ تعالی ہم کو دیکھ رہا ہو، ہم اس سے کیوں نہیں رکیں گے؟ تو زانی زنا کے وقت مومن نہیں رہتا، شراب خور شراب نوشی کے وقت مومن نہیں رہتا، اور چور چوری کے وقت مومن نہیں رہتا، اور لٹیرا ڈاکو جب کہ ایسی چیز لوٹتا ہے جس پر لوگوں کی نگاہیں اڑتی ہیں تو اس وقت مومن نہیں رہتا۔ پس اے اللہ کے بندو، اپنے آپ کو معاصی اور گناہوں سے بچاؤ اور اچھی طرح بچاؤ، توبہ کرو کہ توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے۔ دوسری چیز آج کی جو ہے وہ زیادہ قابل غور ہے، اس کے اوپر غور کریں، اور یہ چیز اگر انسان کوشش کر لے، ذرا میں اس لیے کہ یہاں ترجمے کے اندر کوئی بات واضح نہیں ہے، اس لیے میں اصل کتاب کھول کر کے اپنے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نشان لگا لیا ہم نے 115۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ جو بندہ، یہ تیسری لائن سے دیکھیں، پہلی دوسری لائن تو مترجم کی اپنی ہے نا، جو بندہ کہ مومنین کی رفاقت سے محروم ہو جاتا ہے اور دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ مجھے اس ترجمے کے اوپر اشکال ہے، اس لیے میں یہ اس عبارت کا ترجمہ جو ہے ذرا اپنی زبان میں آپ کو بتاؤں مولانا کریم کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کی طرف سے دفاع کرتا ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی طرف سے دفاع کرتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کی طرف سے دفاع کرتا ہے تو جو شخص مومنین کاملین کی جماعت میں اپنے آپ کو نہ رکھے، جو لوگ مومن ہیں اہل ایمان سے اللہ نے دفاع کیا نا، تو جو لوگ مومنین کاملین جو ہیں ان کی جماعت میں نہ رکھے اور ان لوگوں کا ساتھ نہ اختیار کرے جن کی طرف سے اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں شامل نہ ہو جن بندوں کی طرف سے اللہ دفاع کرنے کا وعدہ کرتا ہے کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس گروپ میں شامل نہیں ہوتا ہے تو اس کا کتنا نقصان ہوگا۔ امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان لانے والوں کو، یعنی جو ایمان لائے گا، جو مؤمنین ہیں، 100 سے زیادہ ایسی نعمتیں ہیں جو قرآن میں اللہ نے بیان کی، اور ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ کتنا؟ 100 سے زیادہ۔ تو چونکہ جو آدمی گناہ کرتا ہے وہ کامل ایمان والوں کی گروہ سے خارج ہو جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ ناممکن ہے کہ مومن ہو اور گناہ کے اوپر وہ مصر رہے، گناہ کے اوپر باقی رہے، یہ اس کے خلاف ہے۔ لا یزنی الزانی حین یزنی، جیسا کہ یہاں پر کہا گیا، ان الذین اذا اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، جو لوگ متقی ہوتے ہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی انہیں چوک لگتی ہے، یعنی شیطان نے کسی غلط کام پر ابھارا، تذکروا، فوراً وہ یاد کر لیتے ہیں۔ تو جو انسان گویا گناہ کر رہا ہے وہ مومنین صادقین کے زمرے سے خارج ہے، اور جب مومنین صادقین کے زمرے سے خارج ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ایمان کی وجہ سے جو ان کے اوپر اجر اور ثواب مترتب کر رہا ہے اس سے بھی وہ انسان محروم ہو جائے گا۔ اور وہ ثواب جیسا کہ امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 100 سے زیادہ ہیں قرآن مجید میں، اور ان میں کا ایک ثواب اور ایک خصلت بھی دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ تو گناہ کرنے والا کتنا اپنا نقصان کر رہا ہے، ذرا اس کے اوپر غور کرے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب اللہ تبارک و تعالی دنیا اور مؤمن ایمان والوں کو اجر عظیم سے نوازے گا، ہے نا؟
تو گویا اس اجر عظیم کے فضل سے وہ انسان محروم رہ گیا جو گناہ کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، آج اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ مسلمان کیس ہار جا رہا ہے، دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ہے ذلت ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے کو ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں کر رہا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی طرف سے یا یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے، یعنی ان کے سر سے مومنوں کو، ان کے شر سے مومنوں کو بچاتا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ نے ارشاد فرماتا ہے کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون ویستغفرون لہ، جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں فرشتے اور جو عرش کے ارد گرد ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو گویا جو شخص گناہ کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو اس سے محروم کر دے رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا ولی، ولی کے معنی، ولی کا معنی جو ہے دوست، مددگار، حامی، اس کی طرف سے دفاع کرنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، یہ سارے معنی ولی کے اندر داخل ہیں۔ تو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالی ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے۔ تو گویا جو شخص گناہ کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ولایت سے خارج کر لے رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی تعریف کرتے ہوئے یا ان کے پر جو فضل ہے اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، اے پیغمبر اس وقت کو یاد کرو یا یاد دلاؤ جبکہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، یعنی ان کی مدد کرو، ان کو جذبہ دلاؤ۔ تو گویا اگر ہم ان لوگوں میں داخل نہیں ہو جو آمنو، تو گویا فرشتوں کی مدد سے بھی ہم محروم، اللہ جو بھیجتا ہے اس سے محروم رہ گئے۔ اسی طریقے سے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو اگر ہم مؤمنین کاملین میں نہیں رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عزت بھی حاصل، عزت کس کے لیے ہے؟ اہلے، تو جو ایمان میں جتنا رہے گا اس کو اتنی عزت ملتی رہے گی، جتنا ایمان سے دور ہوتا جائے گا اتنا ہی عزت اس سے دور ہوتی جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کرتا ہے، درجے۔ تو گویا کہ ایمان سے جتنے ہم دور ہوتے جائیں گے ہمارے درجے اتنے گھٹتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت کس کو دی ہے؟ ایمان۔ اور ظاہر بات ہے اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ گناہ سے ایمان گھٹتا ہے، کم ہوتا ہے، یہاں تک بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ بے شک جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے رحمان اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ کہاں محبت پیدا کرتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں، جیسا کہ اس آیت کی تفسیر کے اندر صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل سے کہتا ہے کہ اللہ فلاں سے محبت، تم بھی اس سے محبت کرو، اور جبریل فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ آسمان کے اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کر، تم بھی اس سے، ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس کے لیے زمین میں قبول اور محبت رکھ دی جاتی ہے۔
اسی لیے دیکھیے ساتھیوں، جو فعل محبت ہوتا ہے اس سے فاسق فاجر حتیٰ کہ کافر بھی اس سے محبت کرتے ہیں، ہے نا؟ تو جو انسان اس زمرے سے اپنے آپ کو گناہ کر کے خارج کر لے رہا ہے وہ اس زمرے سے بھی خارج ہو رہا ہے۔ آگے اللہ نے ایک اور نعمت یہ دی ہے، فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فمن آمن واصلح، جو ایمان لے آئے اور اپنی حالت کی اصلاح کر لی۔ ساتھیوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بطور شرط کے بیان کیا ہے، بطور شرط کے کہ جو کچھ یہ نعمتیں ملنے والی ہیں وہ کیا ہے؟ اسی وقت جو ایمان کے ساتھ عمل صالح۔ اسی لیے جو انسان ایمان کا دعویٰ کرتا عمل صالح نہیں کرتا اس کا ایمان اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ تو جو ایمان لے آئے عمل صالح کیے تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے اوپر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ آخرت میں انہیں کوئی حزن اور غم ہوگا کہ دنیا میں ہم کتنی چیزیں چھوڑ کر کے آئے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو اہل ایمان کے لیے شفا قرار دیا ہے۔ آج ہمیں قرآن سے شفا کیوں نہیں ملتی ہے؟ اس لیے کہ ایمان میں ہمارے کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، کہہ دیجئے کہ جو لوگ ایمان لے آئے یہ قرآن ان کے لیے باعث ہدایت اور شفا ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وهو علیہم عمی۔ اس لیے امام ابن قیم آخر میں کہتے ہیں مقصد یہ ہے کہ ایمان ہر خیر و برکت کو جلب کرتا یعنی کھینچ کر کے لاتا ہے، اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کا سبب ہے۔ جب حقیقت یہ ہے تو پھر بندہ اس اہم ترین چیز کو معمولی اور بے قدر کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اور وہ کام جو اسے دائرے ایمان یعنی کامل ایمان والوں کے، صرف دائرے ایمان سے خارج کرنا یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، یعنی کامل ایمان والوں کے دائرے سے ایمان سے خارج کر دے اور بندے اور اللہ کے درمیان میں حائل ہو جائے، اس کا ارتکاب وہ کیوں کر سکتا ہے؟ اگرچہ مومن دائرے ایمان سے خارج نہ ہو لیکن اگر گناہوں پر بندہ اصرار ہی کرتا رہا تو خوف ہے کہ اس کا پورا دل زنگ آلود ہو جائے اور بالآخر اس بندے کو اسلام سے خارج ہی کر دے۔ اعاذنا اللہ من ھذا۔ اور یہی وہ مقام خوف ہے جس سے سلف صالحین ہمیشہ ڈرتے رہے اور بہت زیادہ ڈرتے رہے، جیسا کہ بعض سلف کا قول ہے انتم تخافون الذنوب وانا اخاف الکفر، تم ڈر رہے ہو کس سے؟ گناہوں سے، اور میں ڈر رہا ہوں کس سے؟ کفر سے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ یہ گناہ کا اثر ہمارے اوپر اتنا ہو جائے کہ میں کافر ہو جاؤں۔ اس کے بعد امام القیم رحمہ اللہ یہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ بھی بہت اہم ہے، کہ جو انسان گناہ کرتا ہے اس کی کتنی بڑی سزا اس کو ملتی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ انسان کا قلب سیر الی اللہ، سلوک آخرت میں افتادہ پا یعنی کمزور، کاہل، سست اور پست ہمت ہو جاتا ہے، یا پھر فلاح و نجات کی راہ میں حجاب بن جاتا ہے۔ اقدام سفر میں کاہلی اور سستی پیدا ہوتی ہے، اس کی ہمت اس قدر پست ہو جاتی ہے کہ اللہ کی طرف اس کا قدم اٹھنا ہی دشوار ہو جاتا ہے، اور یہ بھی اس وقت جب کہ معاصی اور گناہ اسے دوسری جانب نہ موڑ دیں۔ سمجھے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یا ہمارے دل کو کیوں پیدا کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی طرف سفر کرے، یہاں تک کہ سفر کرتے کرتے وہ جنت تک پہنچ جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہے کہ نہیں ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور گناہ، اور جانتے ہیں اس سلسلے میں جو آدمی جتنا تیز رفتار رہے گا اتنا ہی جلدی اللہ تک وہ پہنچے گا، اور گناہ اس بارے میں جو دل کا سفر اللہ کی طرف اس میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو عبادت کرنے میں اس کا دل نہیں لگتا، عبادت کرنے میں اس کا دل نہیں لگتا ہے۔ یہی چیز ہے جو القیم رحمہ اللہ یہاں پر
بیان کر رہے ہیں، اس صورت میں گناہ منزل تک پہنچنے میں حجاب بن جاتا ہے اور سیر اللہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، پھر طالب کو گمراہ کر کے دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ انسانی قلب کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی قوت و طاقت ہی کے بل پر اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اور جب معاصی اور گناہ اسے بیمار کر دیتے ہیں تو قلب کمزور پڑ جاتا ہے اور اس کی قوت اقدام اور طاقت سیر بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ نہ کرے قلب کی یہ قوت و طاقت بالکلیہ ختم ہو گئی تو سمجھ لو کہ وہ اللہ سے بالکل ہی منقطع ہو جاتا ہے اور اس کا تدارک ناممکن ہو جاتا ہے، واللہ المستعان۔ اور آپ جو ہے لوگ اس پر تعجب نہ کریں، بہت سے لوگوں کے بارے میں آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ وہ لوگ گناہ کرتے 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 کفر کی دہلیز تک پہنچ جاتے ہیں، کفر کی دہلیز تک پہنچ جایا کرتے ہیں۔ آپ ساتھ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، کیوں؟ وہ پہلے گناہ کا اثر ہے نا، کہ دیکھا نظر سے، پھر باتیں کی، گناہ کرتے کرتے انہیں بہت سے لڑکے آج غیر مسلم عورتوں سے، اور میں یہ چیز میرے دل میں نہیں بیٹھتی ہے کہ ہاں بھائی شادی کے لیے وہ مسلمان ہو گئی، نہیں بیٹھتی کہ ہاں بھائی یہ کوئی بھی مسلمان ہے کہ میں اس کو مسلمان کر کے اس سے شادی کر لوں گا۔ شادی کے لیے مسلمان کریں کہ وہ اسلام کی طرف قبول ہے؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایسی شادیاں عموماً جو ہے وہ کامیاب نہیں رہا کرتی ہے نا۔ تو بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان اس طریقے سے کیا ہے وہ ایمان کی دہلیز پار کر کے وہ کفر تک چلا جاتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ گناہ یا تو قلب ادا کر دیتے ہیں یا پھر خطرناک مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں یا قلب کی قوتوں کو کمزور کر دیتے ہیں، اور ایسا ہونا لابدی اور ضروری ہے۔ اور پھر قلب کی یہ کمزوری ان 8 صفات پر جا کر منتہی ہوتی ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، اور وہ یہ ہیں، کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین یا ضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر و غم سے، ناتوانی اور سستی سے، بزدلی اور بخالت سے، اور قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلبے سے۔ ان 8 میں سے ہر 2 چیزیں قریب المعنی ہیں، ایک دوسرے کے قریب ہیں، ہم اور حزن، غم اور فکر، عجز اور کسل، عاجزی اور سستی۔ دوسرے کے ہم معنی نہیں بلکہ یہ کہیے کہ ایک دوسرے کے قرین اور ساتھی ہیں۔ عاجزی اور سستی میں فرق ہے۔ عاجزی کیا ہے؟ کہ انسان وہ کام کر ہی نہ سکے، اور سستی کیا ہے؟ وہ کام کر تو سکتا ہے لیکن کرنے کی اس کی ہمت یا طاقت وہ آگے بڑھ نہیں رہا ہے۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ والجبن والبخل، والجبن والبخل، بزدلی سے اور بخالت سے، بزدلی سے اور بخالت سے، اور قرض کے زیادہ ہونے سے، یعنی انسان کے اوپر قرض کا غلبہ ہو جائے یا انسان اس کے اوپر غلبہ حاصل کر لے۔ تو علی کل حال یہی ہے کہ قریب المعنی، ہم اور حزن قریب المعنی ہیں۔ اگر رنج و غم جو قلب پر وارد ہوتا ہے مستقبل میں متوقع مصیبت کے متعلق ہے تو ہم ہے، اور اگر ماضی کی وجہ سے ہے تو حزن ہے۔ یعنی ہم میں کیا کہتے ہیں؟ فکر کہتے ہیں۔ تو اگر مستقبل میں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہے تو یہی چیز کیا ہے؟ ہم ہے۔ اور اگر کوئی چیز ہمیں نہیں مل سکی اس کے اوپر تو یہ کہا یہ حزن ہے۔ یہی چیز کہہ رہے ہیں، یہ حزن ہے۔ مستقبل کی متوقع مصیبت کے متعلق ہو تو ہم ہے، اور اگر ماضی کی وجہ سے ہو تو حزن ہے۔ عجز اور کسل قریب المعنی ہے۔ اگر بندہ بوجہ عدم قدرت کے اسباب خیر و صلاح سے محروم ہے تو یہ عجز ہے، اور اگر ارادہ کی کمزوری کی وجہ سے ہے تو محروم ہے تو کسل ہے۔ اسی طریقے سے بخل اور جبن قریب المعنی ہے۔ اگر جسم و بدن اور قلب کی کاہلی کی وجہ سے انتفاع سے محروم ہے تو یہ جبن ہے۔ یعنی بخالت کیا ہے؟ انسان طاقت بھی ہے لیکن وہ دل جو ہے کہ ہمت نہیں ہوتی اس سے، بدن
میں طاقت ہے لیکن آگے بڑھنے کی ہمت نہیں. تو یہی چیز بخالت ہے نا, یہی تو جو جبن ہے نا, جسے بزدلی کہتے ہیں. ہمت, طاقت تو ہے لیکن لڑنے کی ہمت نہیں ہے. اور اگر جب مال کی وجہ سے کہ انتفاع سے محروم ہے تو بخل. مال ہے لیکن اس سے فائدہ, تو یہ بخل ہے. اور دل عدین قہر رجال قریب المعنی ہے, اگر کسی کے حق کے بنا پر کسی حق کی بنا پر دوسرا اس پر غالب آ جائے تو یہ کیا ہے, قرض ہے. اور بغیر حق کے غالب آ جاتا ہے تو وہ غلبۃ الرجال, لوگوں کا ہمارے اوپر ظلم کرنا ہے. مقصود یہ ہے کہ گناہ ان 8 چیزوں کے جلب کرنے کے قوی ترین اسباب میں سے ہیں. اگر گناہ ان چیزوں کو اسی طرح جلب کرتے ہیں جس طرح دوسری حدیث کے روح میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء, کہ اے اللہ تبارک و تعالی میں بلا کی سختی سے, یعنی ایسی مصیبت, خاص طور پر ساتھیوں اس وقت کے لیے میں کہتا ہوں اللہ کے رسول کی یہ دعا بڑی اہم ہے پڑھنے کے لیے. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء, اے اللہ تعالیٰ میں بلا کی سختی, یعنی ایسی بلا جسے انسان برداشت نہ کر سکے, بلا کی سختی سے, وہ درک الشقاء, اور بدبختی کے گڑھے میں گر جانے سے. درک کس کو کہتے ہیں؟ جو گڑھا جیسے درج اوپر ہے ویسے درک کیا ہے, وہ نیچے ہے. تو بدبختی کے گڑھے میں گر جانے سے, وسوء القضاء, برے فیصلے سے, بری تقدیر سے, وشماتۃ الاعداء, اور دشمنوں کے اپنے اوپر ناراضگی سے. گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ کے انعامات سے محروم ہو جاتا ہے اور اللہ کی ناراضگی و خفگی میں مبتلا ہو جاتا ہے. جب کسی بندے سے کوئی نعمت سلب کر لی جاتی ہے یا وہ کسی کیا ہے نقطہ و عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے, یہ چیز جو ہے نقمہ ہے بھائی, نقمہ ہے وہ جس کا ترجمہ جو ہے نقمہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار, سمجھیے ہے نا. نقمہ جو ہے وہ, اور نقطہ یہاں پر لکھ دیا ہے. ہاں, جب بندے سے کوئی نعمت سلب کر لی جاتی ہے یا وہ کسی نقمہ اور عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کا سبب اس کی نافرمانی اور عصیان ہی ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی نعمت دی ہے کسی بندے کو, جب اللہ چھین لے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کوئی نافرمانی کی ہے, یا اللہ تعالیٰ اسے کسی عذاب, صحت مند تھا لیکن عذاب میں مصیبت میں مبتلا کر دیا, جس کا مطلب کسی وہ نافرمانی ہی کی وجہ سے ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے ہیں ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع بلاء الا بتوبہ, کوئی بھی بلا جب نازل ہوتی ہے تو گناہ کی وجہ سے نازل ہوتی ہے, اور جب اٹھائی جاتی ہے تو کس سے اٹھائی جاتی ہے؟ توبہ کرنے سے. اس کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہیں, اور اللہ بہت سی باتوں سے درگزر فرما لیتا ہے, یعنی معاف کر دیتا ہے. ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم, یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے جب تک کہ وہ خود اپنی اس حال کو نہ بدل دیں جو کہ ان کی اپنی تھی,
جو کہ ان کی اپنی تھی. یعنی گویا اللہ تعالیٰ کی نعمت جو چھینی جا رہی ہے یا کوئی عذاب آ رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کی ہے. اس آیت میں اللہ یہ خبر دیتا ہے کہ اللہ جس قوم یا جس شخص پر انعام فرماتا ہے وہ اپنے لطف و کرم سے نوازتا ہے، اس کو اس وقت تک اس نعمت سے محروم نہیں فرماتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو محرومی کا حقدار اور مستحق نہ بنا لیں. جب بندہ غلط راہ پر چل پڑتا ہے اور اللہ کی اطاعت و عبادت کی جگہ معصیت و گناہ اور شکر گزاری کی جگہ کفران نعمت کرنے لگتا ہے اور اسباب رضامندی کی جگہ اسباب خشم یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب اور عتاب کو، اللہ تعالیٰ کے عتاب اور ناراضگی، اسباب عتاب و ناراضگی پیدا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی نعمتیں اس سے چھین لیتا ہے اور عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. اور بدعمالی کی سزا ٹھیک دی جاتی ہے، جیسا عمل ویسی سزا. وما ربک بظلام للعبید، تمہارا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اگر بندہ طاعت و عبادت کو معصیت و گناہ میں تبدیل کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی خیر و عافیت کو عقوبت و عذاب سے اور عزت کو ذلت سے بدل دیتا ہے. ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ اپنے سلوک میں ہرگز کوئی تغیر و تبدل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے اندر کوئی تغیر و تبدل نہ کر لیں. اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حق میں برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا اور ان لوگوں کو اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی نہیں مل سکتا. بعض آثار الہیہ یعنی حدیث قدسیہ میں وارد ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وعزتی وجلالی لا یکون عبدی من عبیدی علی ما احب. میری عزت و جلال کی قسم، جب میرا کوئی بندہ وہ کام کرتا ہے جو مجھے محبوب ہے اور پھر وہ اسے چھوڑ کر وہ کام کرنے لگتا ہے جو مجھے ناپسند ہے تو میں بھی اسے اس کی محبوب چیز سے محروم کر دیتا ہوں اور جو اسے مکروہ اور ناپسندیدہ ہے اس کی طرف منتقل کر دیتا ہوں. اور جب کوئی میرا بندہ مکروہ اور ناپسندہ کام کرتا ہے اور پھر وہ اسے ترک کر کے وہ کام کرنے لگتا ہے جو مجھے محبوب ہے تو میں اسے اس کی ناپسندیدہ چیز سے الگ کر کے اس کی محبوب پسندیدہ چیز کی طرف لے جاتا ہوں. جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے اذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم وحطها لطاعة رب العباد فرب العباد سریع نقم. جب تمہیں کوئی نعمت حاصل ہو تو تم اس کی رعایت کرو یعنی اس کی حفاظت کرو کیونکہ گناہ نعمتوں کو زائل کر دیتا ہے. رب العباد کی طاعت سے گناہوں کو جھاڑ دو کیونکہ رب العباد بہت جلد انتقام لینے والا ہے. اس کے بعد یہ چند اشعار وہ کہے ہیں عربی کے جو ہمارے اردو میں نہیں ہے، ظاہر بات ہے. اس کے بعد امام القیم رحمہ اللہ معاصی کی جو سزا ذکر کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نافرمان بندے کے دل میں مرعوبیت اور خوف پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندے کے دل میں خوف پیدا کرتا ہے. گنہگار آدمی کو تم ہمیشہ مرعوب اور خوفزدہ پاؤ گے کیونکہ طاعت ہی ایک ایسی چیز ہے جو دنیا اور آخرت کی عقوبتوں سے بندے کو محفوظ رکھتی ہے. طاعت و عبادت اور اللہ کی فرما برداری ہی اللہ کا ایک مضبوط قلعہ ہے جو آدمی بھی اس میں داخل ہو جائے گا دنیا اور آخرت کی تکالیف سے محفوظ ہو جائے گا. اور جو بھی اس قلعہ سے باہر نکلے گا خوف و ہراس مصائب و آلام کا شکار ہو جائے گا. جو بندہ طاعت الہی کو اپنا شیوا بنا لے گا ہمہ قسم کا خوف و ہراس اس کے لیے امن و سکون اطمینان و تسکین سے تبدیل ہو جائے گا. عاصی و نافرمان کا حال ہمیشہ تم ایسا ہی پاؤ گے گویا اس کا دل کسی پرندے کے پروں کے میں جوڑ دیا گیا ہے. دروازہ کھٹکا تو سمجھا کہ شکاری آ گیا، قدم کی آہٹ سنی تو سمجھا عزرائیل آ گیا، کہیں سے کوئی آواز آئی سمجھا اسی کو کچھ کہہ رہا ہے اور ہر ناگوار چیز گویا اسی کی تلاش میں پھر رہی ہے. بس حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہر خوف سے محفوظ ہو جاتا ہے اور جو اس سے نہیں ڈرتا تو ہر چیز اسے ڈراتی ہے. کسی شاعر نے کیا اچھی بات کہی ہے لقد قضى الله بين الخلق من مذ خلقوا ان المخاوف والاجرام في قرنی. جب سے مخلوق پیدا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ رہا ہے کہ مخاوف یعنی
ڈر اور خوف اور اندیشے اور جرائم ہمیشہ ہم قرین ایک ساتھ رہے ہیں۔ معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ قلوب کے اندر خطرناک قسم کی وحشت پیدا کر دیتے ہیں۔ گنہگار انسان ہمیشہ متوحش رہتا ہے، اپنی جان سے متوحش، پروردگار سے متوحش، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے متوحش۔ جس قدر گناہ زیادہ کرے گا اس کی وحشت میں اضافہ رہے گا، اور یہ بالکل واضح ہے کہ توحش اور خوف کی زندگی تلخ ترین زندگی ہوا کرتی ہے، اور بہتر زندگی وہ ہوتی ہے جو سکون و مانوسیت کی زندگی ہوتی ہے۔ ایک عقل مند انسان لذت گناہ اور وحشت گناہ کا موازنہ نہ کرے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی حالت کس قدر خراب ہے، وہ کس قدر گھاٹے اور خسارے میں ہے، اور افسوس کرے گا کہ اس نے طاعت کی مانوسیت، طاعت کے امن و سکون، اطاعت کی حلاوت و شیرینی کو معصیت کی وحشت و معصیت کے خوف و ہراس کے عوض کیوں فروخت کر دیا۔ کسی شاعر نے کہا ہے اذا کنت قد اوحشتک الذنوب فداها اذا شئت واستانسی، جب گناہ تجھے وحشت میں مبتلا کر دے تو گناہ کو ترک کر دے اور مانوسیت حاصل کر دے۔ مسئلے کا اصل راز یہ ہے کہ طاعت و عبادت تقرب الہی کا موجب ہے، اور یہ تقرب جس قدر زیادہ ہوگا مانوسیت، طمانینت اور سکون زیادہ ہوگا۔ گناہ پروردگار سے دور کرتے ہیں، اور جس قدر گناہ زیادہ ہوں گے وحشت زیادہ ہوگی۔ مانوسیت اور وحشت کا اصل راز یہی ہے۔ دشمن کتنا ہی قریب ہو لیکن اس سے وحشت ہوگی، محبوب کتنا ہی دور ہو مگر اس سے محبت اور انس ہوگا۔ وحشت کا اصل سبب حجاب قلب ہے، یہ حجاب جس قدر غلیظ ہوگا اسی قدر وحشت زیادہ ہوگی۔ وحشت کا موجب گو غفلت ہے، لیکن معصیت و گناہ کی وحشت غفلت کی وحشت سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور پھر معصیت کی وحشت سے زیادہ وحشت کفر ہے۔ اہل معاصی کو تم دیکھو گے کہ وہ جس درجہ کے معاصی کے مرتکب ہوں گے اسی قسم کی اور اسی درجے کی ان کو وحشت ہوگی۔ بڑے معاصی کی وحشت بڑی ہوگی، اور چھوٹے کی چھوٹی۔ جس قدر معاصی بڑے ہوں گے وحشت بڑی ہوگی، اور جس قدر زیادہ ہوں گے وحشت زیادہ ہوگی، اور پھر وحشت کا یہ حال ہو جائے گا کہ اس کے قلب وحشتوں سے لبریز ہو جائے گا، اور پھر اس کے چہرے سے وحشت برسنے لگے گی، اور اس ساری مخلوق سے متوحش ہو جائے گا، اور مخلوق سے متوحش ہو جائے گی۔ ساتھیو، یہ چیز بالکل واضح ہے کہ آپ دیکھیں کہ عموماً آپ گنہگاروں کو دیکھیں گے کہ وہ لوگ جن کے ساتھ رہتے بھی ہیں، جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، جن لین دین بھی کرتے ہیں، اس سے بھی مانوس نہیں ہوتے ہیں، وہ ان سے بھی خوف کھاتے رہا کرتے ہیں کہ کہیں یہ ہماری شکایت نہ کر دے۔ اور جانتے ہیں بسا اوقات ایسے لوگوں کو ان کے قریب ترین لوگوں ہی سے دھوکہ ملا کرتا ہے۔ تو گناہ کا یہ ایک بہت بڑا اہم سبب ہے جس کی طرف امام القیم نے یہ توجہ دلائی ہے کہ انسان کے دل میں وحشت یعنی سکون اور اطمینان نہیں رہا کرتا ہے۔ معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ قلب کی صحت و تندرستی بگڑ جاتی ہے اور وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور بیماری رفتہ رفتہ لا علاج و لا دوا ہو جاتی ہے۔ بالآخر کوئی دوا اور کوئی خوراک اسے نفع نہیں دیتی۔ امراض جس طرح جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں اسی طرح گناہ قلوب پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بسا اوقات آپ دیکھیں کہ ایک آدمی ایک نقصان دہ چیز کھاتا رہتا ہے آہستہ آہستہ، یہاں تک کہ جسم میں وہ اتنا اثر کر دیتی ہے کہ دنیا کا کوئی علاج اسے فائدہ نہیں دیتی۔ اسی طریقے سے انسان گناہ کرتا رہتا ہے کہ دل کے اوپر ایسا اثر انداز ہوتا ہے کہ کوئی علاج اسے فائدہ نہیں دیتا ہے۔ یہی چیز امام القیم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر دیکھیے گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ قلب کی صحت و تندرستی بگڑ جاتی ہے اور وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور بیماری رفتہ رفتہ لا علاج و لا دوا ہو جاتی ہے، اور بالآخر کوئی دوا اور کوئی خوراک اسے نفع نہیں دیتی۔ امراض جس طرح جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں اسی طرح گناہ قلوب پر اثر انداز ہوتے ہیں، بلکہ قلوب کے حق میں گناہ ایسی خطرناک بیماری ہے جس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ اس کی دوا اور اس کا علاج صرف ایک ہی ہے کہ انسان گناہ کرنا چھوڑ دے، یہی اس کا علاج ہے۔ ارباب سیر و سلوک کا اس پر اتفاق ہے۔ سیر و سلوک یعنی وہ لوگ جو دل کے حالات اور دل کی کیفیات پر زیادہ توجہ دیتے ہیں،
جسے ہم لوگ اپنی زبان میں زہد کہہ لیں، جسے ہم لوگ اپنی زبان میں تصوف کہہ لیں، یعنی وہ تصوف جو شریعت کے خلاف ہو، اس کی بات نہیں ہے، جیسے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس قسم کے صحابہ کا تصوف یا ان کا دوسرے الفاظ جسے ہم زہد کہتے ہیں وہ رہا ہے نا۔ تو اسباب سیر و سلوک کا اس پر اتفاق ہے، قلب اپنے مقصد میں صرف اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب کہ وہ اپنے مولا کو پا جائے اور اس کا تقرب حاصل ہو جائے۔ یہ تقرب اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب کہ قلب صحیح و سالم ہو۔ قلب اسی وقت صحیح و سالم ہوتا ہے جب کہ مرض دور ہو جائے۔ جب مرض دور ہو گیا تو صحت یقینی ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ نفسانی خواہشوں کی پیروی چھوڑ دے، کیونکہ قلب کی بیماری یہی خواہشات ہیں۔ خواہشات کی خلاف ورزی قلب کی اصل شفا اور تندرستی ہے، لیکن اگر مرض مزمن ہے، مزمن یعنی وہ بالکل پرانا ہے، یعنی اب اس کو لگ گیا ہے، اسے چھوڑنے والا نہیں ہے، دائمی ہے، جسے کہ لیے مرض دائمی ہے، ہو گیا تو پھر مریض یا تو موت کا لقمہ بن جائے گا یا قریب المرگ ہو کر رہ جائے گا۔ خواہشات سے کنارہ کشی کرنے والے کے لیے تو مرنے کے بعد جنت ہی ٹھکانہ ہے، لیکن اس کے قلب کو دنیا ہی میں جنت حاصل ہو جاتی ہے، جو لذت و سرور کی زندگی اسے حاصل ہوتی ہے، بڑی بڑی نعمتوں اور ثروتوں کے مالکوں کو بھی حاصل نہیں ہوتی۔ ساتھیو، ابھی ایک قریبی ایک بڑے تاجر کے وہ ڈرائیور تھے بامبے میں، انہوں نے ہم سے بتایا کہ ایک دن 1 بجے رات کو میرے سیٹھ نے ٹیلی فون کیا کہ گاڑی نکالو، گاڑی نکالو۔ میں نکالا گاڑی، کہا کہ چلو، کہا کہاں چلیں، کہا چلو ایسے، کہا کہ میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 بجے 1 بجے کے بعد بامبے کی سڑکیں کچھ ٹھنڈی ہوتی، گھوم رہا ہوں، کچھ نہیں۔ آخر میں پوچھتا ہوں کہاں چلو، کہا بس اسے چلو۔ پھر آخر میں ہم سے کہتے ہیں تمہیں نیند آتی؟ میں سو رہا تھا، مجھے نیند کیوں نہیں آئے گی؟ میں سو ہی رہا تھا، نیند کیوں نہیں ہے؟ کہا پھر مجھے نیند کیوں نہیں آتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ دل جو ہے وہ زندہ نہیں ہے، دل مردہ ہے۔ تو یہ چیز امام القیم رحمہ اللہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بڑی بڑی نعمتوں اور ثروتوں کے مالکوں کو بھی حاصل نہیں ہوتی، اس کی اور دنیا داروں کی لذتوں اور مسرتوں میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے جتنا دنیا اور آخرت کی لذتوں اور مسرتوں میں فرق ہے۔ اس حقیقت کی تصدیق ہر وہ شخص کرتا ہے جس نے ان لذتوں کا تجربہ کیا ہے، اور قرآن حکیم میں ہے ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، بے شک نیک لوگ جنت کے عیش و آرام اور نعمتوں میں ہیں، اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ کے میں سڑ رہے ہیں۔ اسے تم صرف آخرت ہی کی نعمت اور آخرت ہی کی جہنم میں محصور نہ رکھنا۔ ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ نعمتوں میں ہے، صرف آخرت ہی کی نعمت نہیں ہے بلکہ دنیا ہی میں نعمت ہے۔ بلکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ دنیا میں ایک جنت ہے جو اس میں داخل نہیں ہوگا، آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور وہ جنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے قرب، اللہ تعالیٰ سے انسیت کی جنت ہے۔ اس لیے شاید امام القیم رحمہ اللہ یہاں لکھیں، یا اسی کتاب میں کہیں لکھا ہے کہ بعض تابعین میں بعض بزرگ کہا کرتے تھے کہ ہمیں جو کبھی کبھار ہمارے دل پر جو اثر ہوتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر جنتیوں کو یہ نعمت حاصل ہے تو بہت بڑی نعمت حاصل ہے۔ اگر جنتیوں کو یہ نعمت ہے تو وہ بہت بڑی نعمت کے اندر موجود ہے۔ اور بعض بزرگ نے کہا، جیسے ہم کہیں لکھیں گے کہ ہم لوگوں کو رات میں جب تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے، مناجات کرنے میں جو لطف ملتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ بادشاہ لوگ یہ جانتے نہیں ہیں، ورنہ یہ بھی ہم سے چھیننے کی کوشش کریں، ورنہ تلوار لے کر کے ہم سے لڑائی کریں کہ یہ بھی ہم کو دے دو، یہ لذت نہیں جانتے ہیں۔ تو ہی امام القیم کہہ رہے ہیں اسے تم صرف آخرت ہی کی نعمت اور آخرت ہی کی جنت میں محصور نہ سمجھنا، بلکہ یہ انسان کے ہر دور اور ہر سہ مقامات کے لیے، سہ مقامات دنیا، برزخ اور آخرت، تینوں کے لیے ہے۔
مقام دنیا، مقام آخرت، مقام برزخ، ہر سے مقامات پر یہ مشتمل ہے۔ ان تینوں مقامات میں ابرار نعیم میں ہوں گے اور فجار جہیم میں۔ نعیم و سرور تو در حقیقت وہی ہے جو قلب کو حاصل ہو، اور عذاب بھی وہی ہے جو قلب کو محسوس ہو۔ اور ظاہر ہے کہ خوف و ہراس، حزن و ملال، ضیق صدر یعنی دل کی تنگی، اعراض عن اللہ اور تعلق غیر اللہ اور اللہ سے کٹ جانے سے زیادہ کون سا عذاب ہو سکتا ہے؟ یہ ضروری ہے کہ ان میں سے ہر وادی ایک جداگانہ شعبہ رکھتی ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کے سوا جس چیز سے بھی تعلق اور رشتہ جوڑتا ہے، جس سے بھی محبت و الفت کا رشتہ قائم کرتا ہے، اس سے اس کو تکلیف پہنچنا لازمی ہے۔ جو آدمی اللہ کے سوا دوسری چیز سے محبت کرتا ہے، اسے 3 مرتبہ عذاب و تکلیف لازمی ہے۔ 3 مرتبہ عذاب و تکلیف لازمی۔ سب سے پہلے تحصیل کی تکلیف، یعنی حاصل کرنے کی تکلیف کہ اس کو کیسے حاصل کرے۔ تحصیل کے بعد اس کے سلب اور فوت کے خوف کی تکلیف، یعنی اب حاصل ہو گئی ہے تو کہیں ہم سے چھن نہ جائے۔ اور وہ تکالیف مزید جو اس کی تحصیل و تحفظ میں ہے اور مخالف اسباب کے مقابلے اور توڑ میں ہوتی ہے، اور طرح طرح کی مشقتوں کو بار بار اٹھانا پڑتا ہے۔ تیسری مرتبہ وہ عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ اس چیز کو اس سے سلب کر کے لیتا ہے۔ یہ 3 قسم کے عذاب تو اسے اس دنیا میں ملتے ہیں۔ کون 3 قسم کے عذاب؟ ایک حاصل، دوسرے حاصل ہونے کے بعد، اور تیسرے جی عالم برزخ میں بھی 3 ہی قسم کے عذاب اور تکلیف ہوتی ہے۔ یہ آپ لوگ مثلا اگر نوٹ کر لیں کہ جو آدمی اللہ سے چھوڑ کر کسی اور چیز سے محبت کرتا ہے، اس کو دنیا میں 3 تکلیف، برزخ میں 3 تکلیف، اور آخرت میں، یہ دیکھیے عالم برزخ میں بھی 3 ہی قسم کا عذاب اور تکلیف ہوتی ہے۔ علم و فراق کہ اب دوبارہ اس چیز اس کو نہیں مل سکے گی۔ فوت و نعیم عظیم، مسرت عظیمہ کی فوت کا علم و رنج اور تکلیف کی دنیا میں وہ ایسے کام کیوں کرتا رہا ہے، کیوں کرتا رہا ہے جو اس نعیم عظیم کے سراسر خلاف ہے، اور جس نعمت و سرور کے لیے اس نے خلاف ورزی کی ہے، اب وہ فوت ہو گیا ہے۔ دوسرا علم حجاب اور علم حسرت کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک زبردست حجاب حائل ہو جاتا ہے، اور وہ حجاب کی جس کے تصور سے بھی دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ غم، وہم، حسرت، حزن، رنج، علم ان لوگوں کے اندر وہ کام کرتے ہیں جو جسم انسانی کے اندر جراثیم اور کیڑے کیا کرتے ہیں۔ جسم کے جراثیم کا کام تو خاتمہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن ان ہموم و غموم کا کام تو ہمیشہ کے لیے جاری رہتا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ زندہ کرے۔ تیسرا عالم عذاب، قیامت کے دن کا عذاب ہے کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اس دن اس کو عذاب ہوگا، یعنی اسے یہ فکر رہتی ہے کہ اولاً تو یہ جو فوت ہو گیا وہ، دوسرے افسوس، اور تیسرے جو قبر میں اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو قیامت کے دن کا عذاب ہے کہ لوگ، یعنی اسے یہ فکر رہے گی کہ ہاں قیامت دن آنے والا ہمارے لیے اور بڑے عذاب کا سبب بننے والا ہے۔ یہ تیسرا عذاب۔ اللہ سے ملاقات کی خوشی، پروردگار عالم سے انس اور اس سے محبت، اس کے دیدار کا اشتیاق، اس کے ذکر کی حلاوتیں اور لذتیں اور ان تمام برکتوں کو سامنے رکھ کے قلوب کی مسرتیں، اور یہ خوشیاں اور مسرتیں کیسی اور کس قسم کی ہوتی ہیں اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ حالت نزا میں بعض مخصوص بندوں کی زبان سے مارے خوشی کے یہ کلمہ نکل جاتا ہے کہ واہ تربا، یعنی وہ ترباہ کے معنی او میری خوشی، یعنی جیسے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، او جیسے خوشی سے انسان کچھ اچھل نہیں پڑتا ہے۔ تو اصل میں امام القیم رحمہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جیتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، ان کا یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ان کی خوشی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ موت کے وقت ان کی زبان سے یہ کلمہ نکل پڑتا ہے، خوشی کا وہ کلمہ نکل،
اور بعض اللہ والوں کی زبان سے ندا کے وقت یہ کلمات نکل گئے، اور جو حالت اور کیفیت اس وقت مجھے حاصل ہے، اگر اہل جنت کو میسر آ جائے تو ان کی عیش و زندگی کی ان کی بھی زندگی خوشگوار ہو جائے۔ یعنی بعض اہل علم نے یہ کہا کہ ہمیں اس دنیا میں جو لذت حاصل ہے، اگر یہ لذت و عیش جو ہے اہل جنت کو ملتی ہے تو گویا کہ بہت بڑی عظیم نعمت ان کو مل رہی ہے۔ بعد کی زبان سے یہ نکل گیا کہ یہ مساکین اہل دنیا، ابھی جس طرح میں اشارہ کر رہا تھا، یہ مساکین اہل دنیا کے چلتے بنے، لیکن افسوس انہوں نے زندگی کی لذتیں نہیں چیکھی۔ یعنی دنیا سے ختم ہو گئے، لیکن دنیا میں جو سب سے بڑی لذت ہے اللہ تعالیٰ سے انسیت کی، وہ لذت ان کو سے وہ محروم رہ گئے۔ بعض اللہ کے بندے اس حالت میں یہ کہتے نظر آئے کہ ہمیں جو چیز میسر ہے، اگر بادشاہوں اور بادشاہ زادوں کو معلوم ہو جائے تو ہماری گردنیں اڑا دیں۔ بعض یہ کہہ اٹھے کہ دنیا میں بھی ایک جنت ہے، اور جو شخص جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ علی کل حال یہ چیز امام ابن القیم رحمہ اللہ نے آخری تک بعض نقول کا یہاں تک ذکر کیا ہے۔ اب اس کو چھوڑ کر کے ہم آگے آتے ہیں۔ گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ گناہوں سے قلب کی بصارت اور نور فنا ہو جاتا ہے، علم و ہدایت کی راہیں مسدور ہو جاتی ہیں، گناہ علم و ہدایت کی راہ میں حجاب بن جاتا ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ نے، یہ اسی چیز کو تھوڑی سی وضاحت کریں گے، امام مالک رحمہ امام شافعی کے اندر غیر معمولی ذہانت، علم و فضل کی صلاحیت دیکھی تو فرمایا کہ انی ارا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے قلب میں اللہ نے نور ڈال دیا ہے، معصیت کی ظلمت سے اسے تم بجھا نہ دینا۔ گناہوں سے نور قلب مضمحل اور کمزور ہو جاتا ہے، اور ظلمت و تاریکی قوی تر ہو جاتی ہے، اور مسلسل گناہوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو دل اندھیری رات کی طرح تاریک ہو جاتا ہے، اور اندھیرے کی طرح اندھیری رات میں بھٹکتا پھرتا ہے۔ اللہ اللہ کجا یہ تقوی و پرہیزگاری کی عافیت و سلامتی، اور کجا یہ مشتوں کا گرہ باریاں، اور پھر گناہوں کی سیاہی قلب سے جسم اور اعضاء کی طرف آتی ہے، اور جس قدر معاصی ہوتے ہیں اسی قدر منہ اور چہرے کو سیاہ اور بے نور کر دیتے ہیں۔ پھر جب انسان مر کر عالم برزخ میں پہنچتا ہے تو اس کی قبر تاریک ہو جاتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذه القبور ممتلئة على اهلها ظلمة وان الله ينورها بالصلاة عليهم۔ گنہگاروں کے لیے یہ قبریں ظلمت سے پر ہوتی ہیں، اور میری صلاۃ و دعا سے اللہ تعالیٰ ان کو منور کر دیتا ہے۔ پھر جب قیامت و حشر کا دن آئے گا تو یہ ظلمت پوری قوت سے اس کے منہ پر چھا جائے گی، اور چہرہ کوئلہ کے مانند سیاہ ہو جائے گا، جسے لوگ دیکھیں گے اللہ اللہ یہ کیسی عقوبت و سزا ہوگی کہ دنیا و ما فیہا کی تمام اگلی پچھلی لذتیں بھی اس کے مقابلے میں رکھی جائیں تو اس عقوبت و سزا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔ پس اے تلخ عیش، تنگ دل اور درمادہ انسان، تو کس دن، کب اور کس طرح انصاف کرے گا؟ حالانکہ دنیا کی اس زندگی کی حیثیت ایک خواب سے زیادہ نہیں ہے۔ واللہ المستعان۔ امام القیم رحمہ اللہ اسی سلسلے کی بات ذکر کرتے ہوئے میں ایک سزا اور کہہ کر کے چند سوالات ہیں ان کا جواب دینا چاہوں گا، اس لیے کہ وقت قریب ہے۔ امام القیم، گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ گناہوں سے نفس ذلیل، حقیر اور ناپاک ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ہر چیز، ہر بات میں وہ حقیر و بے توقیر ہو جاتا ہے، اور طاعت و عبادت نفس میں نمو پیدا کرتی ہے، اسے پاک کرتی ہے، آدمی کو باوقار و عظمت بنا دیتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنی روح کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اس کو خاک میں ملا دیا وہ ناکام رہا۔ معنی یہ ہے کہ جس نے نفس کو بڑھایا اور طاعت الہی کے ذریعے بلند کیا اس نے فلاح پالی، اور جس نے اسے پست کیا، حقیر کیا، مصیبتوں میں مبتلا کر کے چھوٹا کر دیا، وہ خسارے میں رہا۔ آیت میں کے اندر لفظ دس وارد ہے، یہ دسیسہ سے ماخوذ ہے، قدسیہ سے نہیں، تدسیہ سے۔ کیا ہے وہ؟ تدسیہ ماخوذ ہے، اور تدسیہ کا معنی اخفا کے ہیں، یعنی چھپا دینا۔ دساہا یعنی زمین میں اس نے دھسا دیا، یدسہ فی التراب جیسا کہا جاتا ہے، یعنی زمین میں دھسا دیا۔ تو عاصی گنہگار اپنے نفس کو معصیت میں چھپاتا ہے
اور اس معصیت کو بھی مخلوق سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ رسوائی نہ ہو، حالانکہ وہ خود اپنی نگاہوں میں گر چکا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک گر چکا اور اللہ کی دوسری مخلوق کے نزدیک گر چکا۔ پس حقیقت یہ ہے کہ طاعت و عبادت نیکی بندے کو بڑا بناتی ہے، عزت بخشتی ہے، بلند مرتبہ بناتی ہے، یہاں تک کہ اسے ہر چیز سے اشرف، بزرگ، پاک اور رفیع المرتبہ بنا دیتی ہے، اور باوجود ان ہمہ قسم کے عزتوں، سربلندیوں کے ہی جب وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے اور حقیقت کو ذلیل بنا دیتا ہے تو اسی ذلت و حقارت کی وجہ سے اسے عزت و شرافت و سربلندی حاصل ہو جاتی ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ معصیت و گناہ سے زیادہ بندے کو ذلیل و حقیر کر دینے والی کوئی چیز نہیں ہے، اور طاعت و عبادت سے زیادہ شرافت اور سربلندی عطا کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ ساتھیو، اب میں اس کتاب کو یہیں پر روکتے ہیں، جو اگلی مجلس کے لیے ہوگی۔ میرے سامنے کچھ سوالات آئے ہیں، 2-3 کل ہی سے آ رہے ہیں، میں ان کا جواب دینا مناسب سمجھتا ہوں، اور خاص طور پر بعض سوالات وہ ہیں جو درس سے متعلق ہیں، اس لیے میں ان کو ضرور جواب دینا چاہتا ہوں۔ شیخ جی، یہ میرے پاس جو ہے وہ 194 پیج ہے۔ دیکھیے، میں سب سے پہلے وہ سوال کا جواب دوں گا جو درس سے متعلق ہے۔ درس سے متعلق سوال یہ ہے کہ کہا گیا ہے تقدیر کو تقدیر سے جوڑا جائے، تقدیر کو تقدیر سے توڑا جائے۔ تقدیر کو ہم نے کہا تھا تقدیر کو تقدیر سے توڑا جائے۔ اصل میں دیکھیے، ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ سمجھ میں نہیں آئی، اس کو اس طریقے سے سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے انسان کے اوپر یہ بات مقدر کر دی ہے کہ وہ بیمار ہوگا، ہے کہ نہیں؟ کل شیء بقدر، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیز بھی مقدر کی ہے کہ اس بیماری کا علاج یہ ہے، لہذا اس بیماری کو توڑ کرنا تو وہ علاج استعمال کرے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقدر کیا ہے ہمارے لیے کہ مثال کے طور پر ایک بیماری دوسری بیماری سے ایک انسان دوسرے انسان کو بیماری لگتی ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ جہاں پر یہ ہو ہم اس کے پاس نہ جائیں۔ تو یہ بھی گویا اس کے پاس سے دور جانا یہ بھی تقدیر میں داخل ہے، یہ بھی تقدیر میں داخل ہے۔ جس طریقے سے آگ کے اندر یہ تقدیر لکھا ہے کہ آگ جلاتی ہے، اسی طریقے سے ہمارے لیے یہ چیز مقدر کی ہے کہ ہر انسان آگ سے اپنے آپ کو بچاتا اور دور رکھتا ہے۔ تو یہ معنی ہے کہ تقدیر کو تقدیر سے توڑنا۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقدر کیا ہوگا کہ ہم اس آگ سے دور جا کر کے بچ جائیں گے تو ٹھیک، اور اگر مقدر نہیں ہے تو کوئی دوسری بیماری ہم کو لاحق ہوگی اور ہم کو جلا دی۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آگ کو جلانا مقدر کیا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو اللہ نے مقدر نہیں کیا، اس لیے بچا لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا ہے۔ تو یہ معنی ہے کہ ہم تقدیر کو کس سے توڑتے ہیں؟ تقدیر سے، جس کو سمجھنا چاہیے کہ ہر چیز کس چیز میں داخل ہے؟ تقدیر ہی میں داخل ہے۔ علاج بھی تقدیر میں ہے اور بیماری بھی تقدیر میں ہے۔ جی، بیماری کے خلاف ایکشن دیتی ہے جو جی 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 جی۔ ایک سوال جو ہے بہن کا یہ آیا ہوا ہے، کیا مسافر کو تحیۃ المسجد پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے، اصل میں مسافر کو اولاً تو یہ سمجھیں کہ فرض نماز کی اللہ تعالیٰ نے اس میں قصر کی رخصت دی ہے نا؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض نماز کے ساتھ ساتھ جو سنتیں ہیں اس کی رخصت دی ہے۔ باقی اور نوافل جو ہیں، تہجد ہے سفر میں پڑھی جائے گی، چاشت کی نماز ہے سفر میں پڑھی جائے گی،
عام نافل نماز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر رہتے تھے اور وتر کی نماز بھی پڑھ لیتے تھے سواری پر, تہجد بھی پڑھ لیتے تھے سواری پر, اپنی عام نوافل پڑھ لیتے تھے. تو ہمارے یہاں یہ جو تصور ہے کہ مسافر کو صرف فرض پڑھنا ہے, یہ بات غلط ہے. صرف فرض پڑھنا ہے اس معنی میں کہ مسافر اولاً فرض کو قصر کرے گا اور فرض نماز کے آگے پیچھے جو سنتیں ہیں ان کو نہیں پڑھنا ہے. ہاں البتہ عام جو نوافل ہیں یا کوئی نماز کا سبب ہو گیا ہے, مسجد میں داخل ہوئے, اب ایک سبب ہے, کیا ہے؟ تحیت ہم نے وضو کیا, سبب کیا ہے؟ تحیت الوضو کا. تو یہ سب نمازیں سفر کے اندر ممنوع نہیں ہے بلکہ مشروع ہیں. ایک سنت ہے جو آج لوگوں سے چھوٹی ہوئی ہے, ایک سنت ہے جو آج لوگوں سے چھوٹی ہوئی. وہ کیا؟ سفر میں نوافل کا اہتمام کرنا, سفر میں نفل نماز کا اہتمام کرنا. یہ سنت ہے جو آج لوگوں سے چھوٹی, اس کو زندہ کرنا چاہیے. آپ اگر یمبو میں تھے اور چاشت کی نماز پڑھتے تھے تو آپ کو یہاں بھی پڑھنا چاہیے, آپ کو یہاں بھی پڑھنا چاہیے. اشراق پڑھتے تھے, یہاں بھی پڑھنا چاہیے. آپ یمبو میں تھے, تہجد آپ کو یہاں بھی پڑھنا چاہیے. تو یہ تصور اولاً ذہن سے ختم ہو جائے کہ سفر کے اندر صرف فرض نماز, اس کا معنی کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے. بلکہ میں ابھی اس کے اوپر مطمئن نہیں, البتہ بعض علماء اور میرا دل بھی یہی کہتا ہے, شیخ ابن باز وغیرہ کہتے ہیں کہ مسافر کی دو صورت ہوتی ہے. ایک مسافر وہ ہے جو علی ظہر سیر ہے, سمجھ رہے ہیں نا, یعنی وہ چل رہا ہے, راستے میں ہے. ایک مسافر وہ ہے جو کہیں پر ٹھہرا ہوا ہے, ایک دن دو دن کے لیے. فرق سمجھ رہے ہیں نا. تو شیخ ابن باز, اگر مجھ سے بھول نہیں تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو نماز سے آگے پیچھے کی سنتیں ہیں یہ اس وقت نہیں پڑھی جائیں گی جبکہ حالات ظاہر سیر ہو. لیکن اگر کسی آبادی میں ہے, وہاں پر ٹھہرا ہوا ہے, جماعت سے نماز پڑھتا ہے, تو اس کے لیے مستحب یہی ہے کہ آگے پیچھے کی سنت کا بھی وہ اہتمام کرے. تو ہمارے یہاں بسا اوقات یہ چیز جو ہے غلط تصور ہے, اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. تو جی بھائی میں یہی بات تو کہہ رہا ہوں نا کہ فرق کرنا ہے علی ظہر سیر کا اور کہیں ٹھہرا ہوا ہے. تو فرض بھی کیا پوری کرنا ہے؟ نہیں, فرض تو دو ہی فرض کے بارے میں جی, اس میں جی نہیں, یہ چیز بھی ہے جب انسان سفر چل رہا ہے تو دیکھیے یہ فرق سمجھنا چاہیے کہ نماز قصر کرنا یہ سنت ہے لیکن جمع کرنا سنت نہیں ہے. فرق سمجھیں آپ, غلطی ہوتی ہے لوگوں سے. دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کرنا یہ صرف رخصت ہے, سنت نہیں ہے. فرق سمجھ رہے ہیں نا, رخصت ہے سنت نہیں ہے. یعنی ضرورت حاجت ہے تو کر لیجئے آپ, لیکن نہیں حاجت ہے. اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھتے تھے. کبھی کبھار آپ نے دو ایک واقعات آپ کی پوری زندگی میں ہے کہ آپ نے نمازوں کو جمع کیا ہے کہ نہیں ہے. تو یہ فرق سمجھیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دو نمازوں کو جمع کرنا بھی سنت ہے. نہیں, دو نمازوں کو جمع کرنا رخصت ہے, سنت نہیں ہے. البتہ نماز کا قصر کرنا یہ سنت بلکہ بعض علماء کے نزدیک واجب ہے. یہی رجحان صاحب تحفۃ الاحوذی کا بھی ہے کہ نماز کو قصر ہی کرنا چاہیے, پوری نہیں کرنا چاہیے. البتہ نمازوں کو جمع کرنا یہ سنت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام حالات, آپ نے کبھی بھی نماز کو مکمل نہیں پڑھا سفر میں, لیکن عام حالات رہی ہے کہ آپ ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھتے تھے. دو ایک ایسے واقعات ہیں کہ آپ نے جمع کیا ہے بس. اسی لیے جمع جو ہے وہ حالت حضر میں بھی ہو سکتی ہیں.
مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جو استحاضہ کا جس کو خون ہے، آپ نے 2 نمازیں اس کو، کوئی ایسا مریض ہے مثال کے طور پر کہ ہر نماز کے لیے اس کو وضو کرنا کیا ہے ایک مشکل ترین، لوگ اٹھانے والے نہیں ہیں، وضو نہیں، یہ ہے نہیں، تو ٹھیک ہے اسے اجازت دی جائے تم 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ لو. تو جمع جو ہے یہ حضر میں بھی ہو سکتا ہے، وقت حاجت و ضرورت ہے. ایسے سفر میں بھی یہ ہمارے بہت سے لوگ، بعض طلبہ علم بھی یہ غلطی کرتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جمع بھی کیا ہے وہ سنت ہے، اور کہیں ہیں آپ کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں مسجد میں گئے اثر بھی ساتھ پڑھتے رہے آپ سوئیں گے، یہ سنت کے خلاف ہے. اذان سن رہے ہیں اور آپ آ کر کے سو رہے ہیں گھر میں، اگرچہ پڑھ لیا ہے آپ نے. اللہ کے رسول نے ایسے موقع پر کیا کہا ہے؟ آؤ پڑھو تمہارے لیے سنت ہو جائے گی، ہے کہ نہیں ہے؟ نفل ہو جائے گی تمہارے لیے. ایک آدمی پڑھ چکا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، نماز کے فارغ ہوئے دیکھا کہ 2 آدمی ادھر کھڑے ہوئے. ہم نے کہا بلاؤ یہاں آؤ، یہاں کھڑے ہوئے، نماز کیوں نہیں پڑھا؟ کہا اے اللہ تم اپنے خیموں میں نماز پڑھ لیے تھے. تو کہا تمہیں ہمارے ساتھ شریک ہو جائے تو تمہارے نفل بن جاتی. تو یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے کہ کہیں پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اذان کی آواز آ رہی ہے، اقامت ہو رہی ہے اور ہم بیٹھے گپ شپ کر رہے ہیں اور مولوی صاحب بھی اس میں ہیں، یہ غلط بات ہے. کوئی عالم اس کی اجازت نہیں دیتا الا ماشاء اللہ. جی علی کل حال وہ بات دوسری. بھائی دیکھیے اس سلسلے میں نہ کہیں ممانعت ہے نہ کہیں اجازت ہے، اس لیے اہل علم کا قول مختلف ہو گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے جمع وہ ظہر کے ساتھ ہے. تو جن علماء نے ظہر کو جمعہ پر قیاس کیا وہ کہتے ہیں کہ جمع کر لے، اور جن علماء نے کہا کہ نہیں ظہر اور عصر دونوں مختلف، ظہر اور جمعہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. جمعہ ظہر کا بدل نہیں ہے، البتہ جمعہ کی وجہ سے ظہر کے دن کو رخصت ہے کہ ظہر کی نماز نہ پڑھے، وہ ہے کہ نہیں. اس لیے کہ جمعہ کے شرائط الگ ہیں اور ظہر کے شرائط الگ ہیں. بلکہ بسا اوقات جمعہ کا بعض علماء کا وقت بھی الگ ہے. جمعہ چاند سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے جیسا کہ راجح قول ہے، حضرت ابو بکر وغیرہ کا عمل ہے، لیکن ظہر کو زوال سے پہلے نہیں پڑھ سکتے. تو جن علماء نے کہا کہ دونوں میں فرق ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جمع کرنا چاہیے، لہذا احتیاط اسی میں رکھنا چاہیے کہ جمع نہ کرے. لیکن ایک بسا اوقات ہوتا ہے کہ کوئی صاحب لے کر کے بس گئے عمرہ کرنے کے لیے، جمعہ کی نماز پڑھایا، کہا کہ پڑھ لو ورنہ ہم کہیں رکیں گے نہیں. اب تو ایسا ہوتا ہے نا، اب مجبوری ہے تو کیا کرے، وہ جمع کر لے، کوئی بات نہیں انشاءاللہ. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.